میرے بیٹے کا دل ٹوٹ جائے گا، مولا کرم فرما۔ ادھر بابا فرید الدین کی عادت بن چکی تھی نماز پڑھنے کی، نماز کا وقت ہوا، مصلی بچھایا، باوضو ہوئے، پاک ہوئے اور طہارت حاصل کرنے کے بعد مصلی پر گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب مصلی پر گئے نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، سنت پڑھے، واجب پڑھے، فرض پڑھے، دعا کی، وظیفہ کیا، مصلی کو اٹھایا۔ آج تک تو والدہ ایک ایک پڑیا لگا کرتی تھی، اور آج جب مصلی کو اٹھایا گیا تو ایک پڑیا نہیں بلکہ نیچے پورا صدر کا کاروبار نظر آ رہا، سبحان اللہ، سبحان صدر اللہ۔ کا انبار نظر آ رہا تھا۔ وہیں سے آپ کا لقب پڑ گیا گنجے شکر، یعنی شکر کے خزانے والے۔ اب ذرا بتاؤ، جو ایک بار کسی بھی طریقے سے نماز پڑھنے والا ہو جائے اللہ اس کے لیے کتنے انتظام فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق محبت کے حوالے سے میں نے پڑھا کہ زندگی کے آخری 2 سال کے اندر آپ اٹھ نہیں پاتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو 2 آدمی کندھا پکڑ کر اٹھاتے اور مسجد میں لے جاتے، آپ نماز پڑھتے، اپنی خانقاہ میں تشریف لاتے۔ ایک دن کیا ہوا، خادم موجود نہیں تھے، نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت ہونے والا تھا۔ اب امام احمد رضا جیسا عاشق رسول، نماز تو نماز ہے، کبھی جماعت بھی انہوں نے نہیں چھوڑی ہے، فرض تو فرض ہے، کبھی تہجد بھی ان کا قضا نہیں ہوا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو میں کہوں چلیے میرے ساتھ میں تمہیں اجمیر مقدسہ لے جاؤں تو سب راضی ہو جائیں گے کہ اجمیر شریف؟ لیکن بتاؤ اجمیر شریف کیوں جاتے ہیں؟ وہاں جو غریب نواز آرام کرتے ہیں، کیا انہوں نے یہ کہا تھا فجر کی چھوڑ دینا، میرے دربار میں آ کے 1000 کی چادر چڑھا دینا؟ نہیں، بلکہ غریب نواز سنجر کی زمین سے راجستھان کی بنجر زمین پر جب آئے، پیدل چل کر آئے، راستے میں ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، راستے میں ایک بھی سجدہ قضا نہیں ہوا۔ پتا کیا چلا؟ غریب نواز تو یہ پیغام دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت تو یہ پیغام دیتے ہیں، بابا فرید الدین تو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر ہمارا بننا چاہتا ہے تو ہمارے نقش قدم پر چلنے والا بننا، اگر تو نقش قدم پر چلنے والا بن گیا تو میں مثال دیا کرتا ہوں ممبئی کی سرزمین پہ ہمارے پاس میں جب جماعت ہوتی ہے، مقتدی باہر نکلتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو گود میں لے کر مائیں آتی ہیں اور امام سے نہیں مقتدیوں سے کہتی ہیں پھونک مار دو، دم کر دو۔ میں نے کہا دم کیوں کرواتی ہو؟ کہا یہ چھوٹا بچہ ہے، بیمار ہو گیا ہے، رات کو روتا ہے، بڑبڑا کے اٹھ جاتا ہے، ہڑ کے اٹھ جاتا ہے، اگر یہ تھوڑا دم کر دے گا اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اب سنیے گا آگے کا جملہ، جب ایک نمازی کی دم میں اتنا اثر ہے تو اگر خود نمازی بن جائے تو کتنا اثر پیدا ہوگا۔ ایک سورہ فاتحہ اگر وہ پڑھ کے دم کر دے، شفا یابی مل جائے۔ اگر تو سورہ فاتحہ نہیں بلکہ پوری نماز پڑھ کے اپنے بچوں کے لیے دعا کرے گی تو تیری بھی زبان کے اندر اللہ تاثیر پیدا فرمائے گا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام عشق محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، آپ تاریخ جا کر دیکھ لینا، وقت نہیں ورنہ پورا واقعہ بیان کرتا، اعلیٰ حضرت چل نہیں پا رہے تھے، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، لیکن نماز کی محبت کا عالم یہ تھا کہ سرین اور گھٹنوں کے بل لیٹ کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، جب انہوں نے قربانیاں پیش کی، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر وہ ساتھ ہوتے تھے۔ آج یہ علاقے عثمان بھائی، یہ صدام بھائی، یہ محبوب وغیرہ، یہ ادونی کی سرزمین میں سنی تبلیغی مشن کے زیر اہتمام جو دین کا کام کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ کے لیے انتظام کرتے ہیں، کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر یہ آپ کو نہیں بلائیں گے تو ان کا نقصان ہو جائے گا؟ کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن یہ آپ کو کیوں بلا رہے ہیں؟ یہ آپ کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ دنیا تجھے برائی کی طرف لے جانا چاہتی ہے اور یہ تمہیں اچھائی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر تم ان نوجوانوں کے شانہ پر شانہ، کندھا پر کندھا، قدم پر قدم چل کر اگر ایک ساتھ مل کر اس ادونی کی سرزمین پہ اگر تم نے کام کر لیا تو میں ذمہ داری کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں، آج تمہارے گھروں میں کیا ہے کیا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن آنے والے وقت میں کوئی تمہارا پار نہیں بگاڑ پائے گا، بلکہ تمہارے بچے مسلک اعلیٰ حضرت کے مجاہد بن کر، مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی بن کر یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا پیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج نے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا۔ اس لیے اپنے آپ کی، اپنے آل و اولاد کی، اپنی بال
بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے خاندان کی، اپنے پڑوس کی اور اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کو اگر بچانا ہے تو سنی تبلیغی مشن کے ڈھانچے میں چل جائیے، ڈھل جائیے، سنی تبلیغی مشن کے پلیٹ فارم پر آ جائیے. یہ تمہیں علماء